السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو 7ویں جماعت کا اردو کا سبق پڑھیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ ڈاک کا انوکھا ٹکٹ آپ کے سبق میں ہے، سیلیبس میں، یہ ہم جانیں گے۔ اس میں ایک کتے کی سٹوری ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ کیسے وفادار کتے کی، تو اس کتے کا نام ہے حاجی۔ یہ ہم پڑھیں گے کہ آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ڈاک ٹکٹ کا حال سناتے ہیں۔ یہ ٹکٹ جاپان میں جاری ہوا ہے۔ اس ٹکٹ میں انوکھی بات یہ تھی کہ اس پر ایک کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ پوچھیں گے کہ کتے کی تصویر کیوں بنائی گئی ہے؟ اس کتے میں کوئی ضرور خاص بات ہوگی، تبھی تو اس کی اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے، آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں یہ کہانی۔ اس کتے کا نام حاجی ہے۔ یہ 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا جاپان میں۔ حاجی کا تعلق کتوں کی ایک خاص نسل سے ہے جس کا نام اکیتا ہے۔ اس نسل میں بڑی وفاداری ہوتی ہے اور اپنی وفاداری کے لیے یہ سارے جاپان میں مشہور ہے۔ تو اس کے بعد 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے حاجی کا مجسمہ تیار کیا۔ بعد میں جب وہ مرا، یہ بڑا وفادار کتا تھا۔ تو اس کی ہم پڑھیں گے، آپ کتاب کھولو، پیج نمبر 53 ہے یہ اس پر۔ تو یہ 20 نومبر میں نے بولا 1923 کو پیدا ہوا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پتلا ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدا کیابارو کے ہاتھ بھیج دیا۔ تو یہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوبی مغربی حصے میں شیبو یا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب حاجی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا اور ڈاکٹر بارو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے، اور حاجی جو یہ کتا تھا یہ اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ حاجی کا یہ روز کا معمول تھا، روز جاتا تھا اور جب شام کو آتے تھے اسی کے ساتھ، اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر بارو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حاجی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ بہت پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن جاتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس گھر چلا آتا۔ اسی طرح یہ معمول چلتا رہا تقریباً۔ وہ اپنے مالک کا انتظار 10 سال تک ایسے ہی کرتا رہا۔ 10 سال تک وہ اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ 7 سال تک روزانہ بلا ناگا اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھتی گئی۔ جب پتہ چلا سارے جاپانیوں کو کہ یہ اپنے مالک کے ساتھ جاتا تھا، مالک اس کا مر گیا، اس کے بعد بھی اتنے سالوں یہ اسٹیشن پر جاتا ہے، صبح اپنے معمول وہی اسی ٹائم پہ صبح جاتا تھا، اسٹیشن پر بیٹھتا تھا، اور شام کو جب اس کے ساتھ واپس آتا تھا وہی ٹائم میں وہ اکیلا پھر اسی طرح منہ لٹکائے گھر واپس آتا تھا۔ تو حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی انہوں نے۔ جب آہستہ آہستہ اس کا پتہ چلا وہاں کے لوگوں کو، اس نے ایک آدمی اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس نے ایک سرخی لکھی، اس میں کیا لکھا؟ 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپانا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں چھپ گیا۔ اس نے جو ہی ہر جگہ پہ اس کی شہرت ہوگی اور روز سینکڑوں جاپانی شیبو یا اسٹیشن جانے لگے۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا
इतना रश बढ़ गया कि लेकिन हाजी उन बातों से बेखबर और मालिक का इंतज़ार करता रहता। तब भी वो इसी मामूल में था, वो किसी की परवाह नहीं करता था। अब तो सारे जापान में हाजी का नाम मशहूर हो गया। 1933 में जापान के एक मशहूर फनकार ने जापान की एक नुमाइश में मशहूर फनकार जापान की एक नुमाइश के लिए हाजी का मुजस्समा तैयार कर दिया। 21 अप्रैल 1934 को इसकी नकाब कुराशी की गई। तो हाजी के नाम के चॉकलेट बनाए गए, हाजी के बिस्किट उसके नाम के, हाजी खिलौने बनाए गए उसके नाम के बिस्किट, उसके नाम की इतनी शोहरत हो, यहाँ तक कि एक फ़िल्म भी हाजी को पेश किया गया। फ़िल्म में भी उसको पेश किया, एक फ़िल्म में। जापानियों के गीतों और नज़्मों में हाजी अब तक जिंदा है, इतना हो गया शोहरत। हाजी का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया है, इतना शोहरत उसकी होगी। लेकिन हाजी इन तमाम बातों के बाद भी इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता। यह सिलसिला तकरीबन 10 साल मैंने आपको बोला जारी रहा, और वो मरते दम तक अपने मालिक को ना भूल पाया। कौन? हाजी। 1935 में हाजी मर गया। 1935 में हाजी मर गया, इस दुनिया से चला गया हाजी। तो लेकिन जापानियों के गीतों और नज़्मों में हाजी का अब तक नाम जिंदा है। तो वो वहाँ इस तरह खड़ा रखा है जब टोक्यो का कौमी अजायब में, जैसे लगता है कि वो मालिक का इंतज़ार करता हो। जापान की हुकूमत ने हाजी के यादगार में ये डाक टिकट जारी करके उसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज करता। तो 1935 में हाजी फिर मर गए इस दुनिया से। ये दिखाते हैं कि एक जानवर कुत्ता अपने मालिक के साथ कितनी वफादारी की। आपको समझ आई होगी ये डाक अनोखा टिकट के बारे में। तो उसके नाम पे फिर टिकट भी जारी, उसका मुजस्समा भी बनाया गया, और फिर वो वहाँ स्टेशन पे उन्होंने बनाया और लगाया, और सारी दुनिया में वहाँ से आते थे लोग और उसको देखते थे। ये हो गया एक कुत्ते की वफादारी के बारे में इन्होंने बोला है। आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। ये आपके इसमें सिलेबस में है, तो इसके सवाल भी मैं आपको डाल दूँगी असाइनमेंट में बना के। तो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरा सबक। अल्लाह हाफिज़।